قرآن آیا تو قرآن نے اسی ڈپلیکیٹ عیسیٰ کے تصور کو چیلنج کیا کہ یہ ڈپلیکیٹ عیسیٰ جو بنا رکھا ہے ایک سیویئر کا تصور، مذہب کی ساری دنیا اسی سیویئرز کے تصور سے چلتی ہے. ایک میجیکل بلیفز کا ایک انسٹیٹیوشن کریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ داستان بڑی لمبی ہے کہ مذہب کس طریقے سے بنتے ہیں اور کیسے بادشاہ بڑا ضروری سمجھتے ہیں مذہب کی کریشن، کیونکہ اسی مذہب کے ذریعے سے بادشاہوں کو فنیٹکس ملتے ہیں جو ان کے لیے جنگیں لڑتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے، اگر آپ اس کی سائیکالوجی پہلے تھوڑی سی سمجھ لیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں اور ان تعلیمات کو کیسے توڑا مروڑا اور چھپایا گیا ہمارے سے، اور اس کی جگہ پر اب جو ہمارے پر مسلط ہے وہ یہ سعودی مذہب جو ہے جسے ہم اسلام سمجھ رہے ہیں. اس سعودی مذہب سے پہلے ایک اور بادشاہوں کا مذہب تھا، وہ بھی اسلام تھا. یہاں پر اسلام کے نام کے اوپر مسلمان کو استعمال کرنا اور اس کو ریکروٹ کرنا اور وہ تمام ریجیمنٹیشن کے طریقے سکھانے جس کے ذریعے سے ایسے افراد مل سکیں جو اپنی جانوں پہ کھیل جائیں اس بادشاہ کی خاطر، یہ ایک بڑا پرانا کھیل ہے. یہ کھیل چلتا کیسے ہے؟ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس چیز کو آپ تھوڑا سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ جیسے سعودی عربیہ کے اندر سیگریگیشن ہے، مردوں اور عورتوں کو اکٹھے بیٹھنے نہیں دیتے، کو ایجوکیشن نہیں ہے، عورتوں کو گاڑی چلانے نہیں دیتے. یہ کیوں کیا جاتا ہے انفورس؟ یہ سعودی پہلا مذہب نہیں ہے جو عورت اور مرد کو سیگریگیٹ کرتا ہے. اس سے پہلے کرسچینٹی بھی یہی کچھ کرتی تھی. یعنی کرسچینٹی میں تو اس حد تک سیگریگیشن تھی کہ سیلیبسی یعنی وہ کہ شادی ہی نہیں کرنی، یہ باقاعدہ ایک سب سے بڑا پن کا کام سمجھا جاتا تھا. سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ شادی جو ہے وہ آدمی نہیں کرتا. ان لوگوں کو پھر وہ فادر اور وہ ننس کا سٹیٹس دیتے تھے. سیکس ایک پلید چیز ہے اور شادی کرنا جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی اجازت کیسے ملتی ہے، یہ تمام چیزیں، سیکس کے اوپر پابندیاں اور مردوں اور عورتوں کو اکٹھے بیٹھنے سے روکنا، اس کی نفسیات کیا ہے. مذہب کا سارا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ اگر آپ ان کو سیگریگیٹ رکھیں گے مرد اور عورت کو، اور ان کے نیچرل ریلیشنز جیسے کہ ایک نارمل ریلیشنز ہیں، مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں، پھر آپس میں شادیاں بھی کرتے ہیں، فرینڈشپ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں. بادشاہت کو یہ راز معلوم ہے کہ یہ سیگریگیشن مرد اور عورت کی یہ بے حد یوزفل پرپس سرو کرتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جنم پاتا ہے وہ انسان جو چوری چھپے پھر گناہ کرتا، اور وہ جو چوری چھپے گناہ کرتا ہے یہ مذہب کا بڑا یوزفل آدمی ہوتا ہے. وہ گناہگار آدمی پھر جا کر چرچ میں یا مسجد میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ پاپ ہو گیا اس سے. تو یہ پاپ کا تصور اتنا راسخ کرا دیتے ہیں دماغوں میں کہ یہ آدمی پھر جاتے ہیں مسجدوں میں، مختلف جگہوں پر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کے لیے. وہاں یہ گڑ گڑاتا ہوا آدمی جو پہنچتا ہے تو وہاں پر جو مندر کا پجاری جو کھڑا ہے یا مسجد کا مولوی موجود ہے یا ریکروٹر جو موجود ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک اور شکار آ گیا جو رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. وہ خود بھی اسی طرح سے ریکروٹ ہو کر آیا تھا، اور یہ سائیکل بڑا پرانا چلتا ہے. یہ روتا گڑ گڑاتا ہوا انسان کریٹ ہوتا ہے اسی گناہ کے تصور سے. آپ کبھی اس چیز پہ غور کریں کہ یہ جو اتنی فنڈامنٹلزم اور اسلامک فنڈامنٹلزم اور ریلیجس فنیٹسزم کی جو ویو آئی ہے 70s کے بعد، یہ کو ریلیٹ کرتی ہے ایک اور انسیڈنس کے ساتھ، ایک اور سوشو کلچرل ایونٹ کے ساتھ جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی.
اسی دور میں پہلی مرتبہ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ پہلی مرتبہ پورنوگرافک لٹریچر پورنوگرافک موویز اویلیبل ہوئیں اسی کلچر میں جہاں بے حد سیگریگیشن ہے. یعنی پاکستان میں جہاں عورت اور مرد کی بے حد آپس میں ریلیٹیولی، یعنی ہماری اردو شاعری کو آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو یہ کلچر سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی زیادہ سیگریگیشن تھی. یعنی معشوق کے ساتھ محبوب کے ساتھ جو تصور کے اور اس کے وصل کی آرزو اور اس کے وصل کے لیے رونا اور ہجر کی راتیں کٹ رہی ہیں اور اسی پہ شاعریاں ہو رہی ہیں. ہماری ساری شاعری جو ہے وہ اس دور کی، اور پھر آل آف اے سڈن وہاں پہ پورنوگرافک موویز کا آنا، اور ایک دم سے اسی قوم نے جس نے پہلے عورت کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی، وہ جب ان پورنوگرافک موویز کو دیکھتی ہے، جس موویز کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے انگریزی فلموں میں جب عورتوں اور مردوں کو پیار کرنے کا سین دیکھا تو مرزا نے دفتن کہا کہ اپنے ہاں تو اس طریقے سے تخمی آم چوسا جاتا ہے جی. تو یہ محض میں نے آپ کی تفریح کے لیے یہ بات کہی. اصل چیز جو یہ ہے کہ یہ جو سیگریگیشن ہے، سیگریگیشن کے نتیجے میں جو گناہ کا تصور، اور یہ گناہ گار جس وقت اپنے گناہ کی انڈوئنگ کے لیے جو ایکٹ کرتے ہیں، اس میں لوگ داڑیاں رکھ رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، یہ سارا فینومینن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے چلتے ہیں. اور یہ بے حد اہم چیز ہے سمجھنی شجر صاحب کہ یہ چیز یعنی پورنوگرافی اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ کون سے لوگ آئے اور اس کی انڈوئنگ کرنے کے لیے لوگ پھر کیا کرتے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا اتنی زیادہ ویو آئی ہے، اسلامائزیشن، لا حول ولا قوت، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دس ہیز اے ڈائریکٹ کو ریلیشن ود دا انویژن آف تھرو پورنوگرافی. اب جو پورنوگرافی آئی اس کے نتیجے میں یہ جو گناہ گار اور گناہ کا تصور تھا، یہ گڑ گڑاتے ہوئے مسجدوں میں پہنچ کر لرز طاری خضوع و خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے کہ پاپ ہو گیا، گناہ ہو گیا. تو یہ گناہ گار طبقہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اب وہ محفوظ کس حد تک رکھ پاتا ہے وہ الگ بات ہے. وہ کسی شاعر کا شعر ہے، رات کو شراب پی دن کو توبہ کی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. پر اس مذہب کے اس ٹھیکیدار کو، ریکروٹرز کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس پورنوگرافی کے ذریعے سے بے حد ریکروٹس ملے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس سے پہلے ایسا ٹیررزم، یہ فنڈامنٹلزم کی ویو نہیں تھی. دس ہیز اے ڈائریکٹ کو ریلیشن ود دا انڈوئنگ. نفسیات کی اصطلاح میں اسے انڈوئنگ کہتے ہیں. جیسے لیڈی میکبیتھ کا وہ ہے کہ وہ جو لیڈی میکبیتھ سنڈروم ہے کہ وہ مرڈر اس کا ہسبینڈ کر لیتا ہے، لیڈی میکبیتھ رات کو اٹھ کر اپنے ہاتھ دھوتی ہے کہ ول دیز ہینڈز نیور بی کلین، کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کا خون ہے. تو یہ نفسیات میں انڈوئنگ جو ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. میں شجر صاحب جب چھوٹا بچہ تھا، میں نے پہلی بار محرم کے جلوس وغیرہ دیکھے، لوگ اپنا زنجیریں مار رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سروں میں تلواریں مار رہے ہیں، آگ پر ماتم کر رہے ہیں. تو میں اس وقت یہی سمجھا کہ یہ سب عاشقان رسول ہیں، عشق رسول اور محبت ہے. پھر جب میں نے پاکستان کو سمجھا اور قرآن کریم کو جانا، عہد نبوی میں بھی کرسچنز جو تھے وہ بے حد اس قسم کے ریچولز کرتے تھے جس سے ان کے جیزس کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے. یہ سارے ایکٹس ہیں انڈوئنگ کے. انڈوئنگ یعنی اپنے گناہ کا اتنا شدید تصور کہ اپنے آپ کو زنجیریں مار کر، وہ غالب کا جو شعر ہے، روئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے ہیں، وہ تو اس میں اس رونے کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو انڈوئنگ کرتا ہے، پاک کرتا ہے. یہ ساری اس کی نفسیات یہ ہے. مذہب کی دنیا یوز کرتی ہے ہمارے ہاں انسانوں کو اسی مقصد کے لیے، اور پھر اس مقصد کے لیے جو لوگ آ جاتے ہیں اور مذہب میں گرفتار ہو جاتے ہیں وہ پھر عقیدتوں کے بھی شکار ہوتے ہیں. اب ہندوؤں نے وہاں سومناتھ کھڑا کیا ہوا ہے، مکہ میں سعودی عرب میں آپ نے خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے، یہ وہاں پہ جا رہے ہیں، پتھر کو چوم رہے ہیں، پتھروں کو چومنا اور یہ تمام چیزیں نعوذ باللہ، یہ سارا کا سارا یہ
اسلام جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ساری باتیں حضور کے ساتھ منسوب کر دی گئیں کہ حضور یہ کرتے تھے، حضور یہ کرتے تھے، حضور وہ کرتے تھے. بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک ڈپلیکیٹ جیزس کرسچنز نے کریٹ کیا اور قرآن آیا اور قرآن نے آ کر للکار کر اسی ڈپلیکیٹ جیزس کے ماننے والوں کو کہا کہ یہ مکذبین ہیں. مکذبین کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ اتنے ہی جیزس کے ماننے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو زنجیریں مار رہے ہیں جیزس کی خاطر، بابا ایڈے ہی منن والے ہیں، تو جیزس کا پھر نظام حکومت قائم کیوں نہیں کرتے؟ جیزس کا نظام حکومت تو یہ تھا کہ آپ اللہ کی بادشاہی قائم کرو اور رزق کی مساوی تقسیم کرو اور سب کو برابر دو. دیٹ از واٹ جیزس واز اباؤٹ نا. یہی قیامت اسی کا نام ہے جس نظام کے قیام کے لیے جیزس اٹھے تھے. تو قرآن نے یہ جو ان کا تصور ہے مذہب کی دنیا میں جیزس ایک سیویئر ہے، گناہوں کو بخشتا ہے، آپ اپنے گناہوں کو گناہ کرتے ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو نجات دلاتے ہو انڈوئنگ کر کے، یہ سارا انسٹیٹیوشن بادشاہ کریٹ کرتے ہیں پادریوں کا. اور پادری جو ہیں پھر خلق خدا کو مست رکھتے ہیں اپنے واز سے، اپنی تقریروں سے کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ بخشے جائیں گے نمازوں کے ذریعے سے، اور گڑگڑایا کریں اور قربانی دیں اور مسجد کو چندہ دیں، اور اگر آپ داڑھی رکھ لیں تو اور نیکی کا کام ہے.